بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر بستر پر موجود نہیں تھے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید واش روم گئے ہوں گے، مگر جب 10-15 منٹ گزرے وہ باہر سے نہ آئے تو میں اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ احمد کو کہیں نہ پایا۔ میں تیزی سے باہر کی جانب گئی۔ ابھی میں نے حویلی کے صحن میں قدم رکھا ہی تھا کہ گھر کے بیرونی دروازے سے احمد آتا ہوا نظر آیا۔ رات کے اس پہر انہیں باہر سے آتا دیکھ کر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں بولی، اس وقت آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تب احمد بولے، کہیں نہیں، بس ذرا گھبراہٹ ہو رہی تھی تو سوچا باہر جا کر ہوا لگوا لوں۔ ان کی بات پر مجھے یقین آ گیا، کیونکہ ابھی شادی کو بامشکل 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، تو شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ اگلی رات پھر اچانک آنکھ کھولے تو حسب معمول احمد اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں جلدی سے صحن کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ابھی مجھے گیٹ سے قدم باہر نکالے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ سامنے سے احمد جاتا ہوا نظر آ گیا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے کی جانب مڑ رہا تھا۔ رات بہت خاموش تھی، ہر طرف خوب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اسی لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گئی۔ اگلے دن میں نے گھر کی ملازمہ سے پوچھا کہ گھر کے پچھلے حصے میں کون رہتا ہے۔ میری بات سن کر ملازمہ نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، بی بی جی، آج تو آپ نے یہ بات کر لی ہے، مگر دوبارہ مت کیجیے گا۔ میں جانتی تھی احمد مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ رات کو احمد کے آتے ہی میں نے احمد سے پوچھا، کل میں نے آپ کو حویلی کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ احمد نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا۔ بولے، آج تم نے یہ ہمت کر لی ہے، مگر آئندہ تم نے اس طرح جانے کی ہمت بھی کی تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا شخص اس قدر غیر مہذب اور جاہلانہ ہو سکتا ہے۔ میں ان کے اس رویے پر چپ ہو گئی، مگر میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا جسے ہر حال میں پایا تکمیل کو پہنچانا تھا، اور رات خاموشی سے گزر گئی۔ مجھے اگلی شام کا انتظار تھا۔ آدھی رات کو اچانک آنکھ کھولی تو احمد کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل دی۔ میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج تو سچ جان کر ہی رہوں گی۔ احمد حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ رات ٹھنڈی اور یخ بستہ تھی، اس پر دھند اس قدر زیادہ کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، اسی لیے میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر دبے قدموں چلتی رہی۔ احمد کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے کون ہے۔ احمد حویلی میں جا چکا تھا، سامنے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔ میں چھپ کر اندر کا منظر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اندر جاتے ہی احمد نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ اس کے بعد کا منظر میں سے میرے ہوش اڑا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سچائی اتنی بھیانک ہوگی۔ میں نے وہاں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جو وہیل چیئر پر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اس کی گود میں سر رکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ میرے لیے منزل ناقابل برداشت تھی۔ آنکھوں میں آنسو، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا۔ میرے اوپر جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر آدھی رات کو اٹھ کر کسی غیر لڑکی کی قربت میں جا بیٹھے۔ میں تیزی سے وہاں سے مڑی، کمرے میں جاتے ہی سامان نکال کر کرینگ میں ڈالنے لگی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میرے آنسو اور میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابھی میں نے کچھ کپڑے نکالے ہی تھے کہ اچانک احمد کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اس قدر تیش میں دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، یہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر گھل رہے تھے۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھی اور چیختے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ اب 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔
تم ایک بے وفا شخص ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری عورتوں کے گود میں سر رکھ کر روتے ہو۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک سناٹے دار تھپڑ اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ مار کر بھی احمد کا جنون کم نہ ہوا اور بولا، تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ تم اس عورت کو جان جاؤ گی تو تمہیں خود سے نفرت ہوگی اور جو کچھ تم نے بولا ہے اس پر شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس کے الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور پوچھا۔ تب وہ ٹھنڈی آہ لے کر بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پہلی بار لندن سے واپس آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا میری نظر 5 چہچاتی لڑکیوں پر پڑی۔ وہ پانچوں ایک سے ایک بڑھ کر تھی، بے حد معصوم اور خوبصورت تھی۔ میں نے اماں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیٹا حلیمہ کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں۔ مگر اماں کی یہ بات سن کر میرے دل میں کئی شیطانی خیالات امڑ آئے، کیونکہ میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا، اسی لیے میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھے تو دل لگانے کا اچھا بہانہ مل گیا۔ وہ گھر میں چلتی پھرتی رنگ برنگی تتلیاں لگتی، ہر وقت میری خدمت کے لیے تیار رہتی۔ میں ان کے ساتھ کا فائدہ کیسے نہ اٹھاتا۔ میں نے ایک ایک کر کے ان 5 بہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ میں نے باری باری 5 کے ساتھ اپنے شیطانی خواہشات کو پورا کیا۔ میں ہر ایک سے مختلف وقت میں ملتا تھا تاکہ کسی کو کچھ شک نہ ہو۔ ان میں سے سب سے چھوٹی 14 سال کی تھی، جو مجھے بے حد پیاری لگتی تھی۔ حلیمہ بوا تو یہی سمجھتی تھی کہ میں ان کے لیے بھائیوں کی طرح ہوں، مگر میری زندگی اور لطف سرور سے بھر چکی تھی۔ لیکن میرا برا وقت اس وقت شروع ہوا جب ایک رات ان کی سب سے چھوٹی بیٹی میرے کمرے میں آئی اور بولی، صاحب جی میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تب وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور بولی، صاحب جی سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے اسے پرے دھکیلا اور کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پتہ نہیں کس کا گند تم مجھ پر تھوک رہی ہو۔ وہ میرے سامنے روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر کہتی، خدا کے لیے صاحب جی اسے قبول کر لیں ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ آپ ہی کا بچہ ہے۔ مجھے تو آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں، مگر میں نے اس کی کوئی فریاد نہیں سنی اور اسے کمرے سے نکال دیا، جب مجھے تو یہ معلوم ہی تھا کہ بچہ میرا ہی ہے۔ اگلی صبح حلیمہ بوا میری ماں کے پاس آئی، انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی بہت روئی گڑ گڑائی، مگر ماں نے اسے بہت زیادہ بے عزت کیا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی مالکوں کے بیٹے پر اس طرح گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ یہ سب تم غریبوں کی چالیں ہوتی ہیں۔ میرے بیٹے کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ وہ ایک نوکرانی کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرے۔ میری ماں نے حلیمہ بوا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اسی شام ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ پھر حلیمہ بوا باقی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی گئی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ اس کے بعد پھر سے زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہوئی۔ سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میری بہن ایمن جو کہ کالج میں جاتی تھی، ایک دن اس نے مجھے فون پر بتایا کہ بھائی مجھے پریکٹیکل کا کوئی کام ہے، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ مجھے 4 بجے لینے آ جانا۔ اس روز ہمارا ڈرائیور بھی نہیں تھا، سو اسے لینے مجھے ہی جانا پڑا۔ مگر اللہ کی کرنی ایسی، اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے باہر چلا گیا۔ مجھے باہر گئے ہوئے رات کے 11 بج گئے۔ اچانک میری ماں کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ ایمن ابھی تک گھر نہیں آئی، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ ایمن نے تو مجھے کہا تھا میں 4 بجے لینے آ جاؤں۔ میں جانتا تھا میری بہن بہت ڈرپوک ہے، اکیلے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھا اور اس کے کالج پہنچا، مگر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ کالج کا گیٹ کھولا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کالج کے اندر گیا اور پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگا۔ ذہن میں عجیب قسم کے وہم اٹھ رہے تھے، سارے کمرے باہر سے بند تھے۔ جیسے ہی گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، میری نظر کالج کے واش رومز پر پڑی، جن میں سے کچھ کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور کچھ کے بند تھے۔ جیسے ہی میں نے پہلی واش روم کا دروازہ کھولا تو میرے سامنے کا منظر میرے لیے انتہائی وحشت ناک تھا۔ میں نے اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھا شاید کوئی بھی بھائی سے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا جیسے پورے کالج کی عمارت میرے اوپر آن گری ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے گلے میں لپٹی شال کو اتارا، نیم مردہ بہن کے وجود کو اس میں لپیٹ کر اٹھایا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ وہ پہلی بار تھا جب میرے ہاتھ خوف سے کپکپا رہے تھے۔
میری بہن کالج کی کامیاب ترین طالبہ تھی جس کی ذہانت کی ہر کوئی مثال دیتا تھا۔ آج اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی بآسانی بتا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کون سا ظلم ہوا ہے، مگر میں اسے پوری دنیا سے چھپانا چاہتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی اور میری بہن پر گندی نظر ڈالے۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ اتنا بولی، بھیا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کا اتنا انتظار کیا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ بس وہ اتنا کہہ پائی اور پھر خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھ کر دی تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بہن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ چوکیدار اور اس کے 4 ساتھیوں نے مل کر میری بہن کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو ہم نے کسی پر عیاں نہیں ہونے دیا، لیکن اس دن کے بعد مجھے اپنے وجود سے نفرت ہوگی، کیونکہ یہ میں تھا جس نے ایمن کو اس مقام تک پہنچایا۔ پورے خاندان میں ہم نے یہی مشہور کیا کہ ایمن مر گئی ہے۔ ہم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا۔ کوئی ایمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ایمن جیتے جی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس پر ایک جان لیوا انکشاف کیا کہ میری بہن کبھی چل نہیں سکے گی۔ وہ 1 مہینہ ہسپتال رہی۔ اس مہینے میں نے والدین کو بھی کھو دیا۔ میری بہن بھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئی۔ اس وقت مجھے حلیمہ بوا کا خیال آتا کہ وہ سب میرے گناہوں کی سزا تھی جو میری بہن کو مل رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، مگر شاید میرا گناہ میری معافی تلافی سے بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو گھر لے آیا، سب سے چھپا کر رکھا، کسی کو نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہر رات اس سے ملنے جاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں، مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں اس کی آواز کو سننا چاہتا ہوں، مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ وہ دن میں آرام کرتی ہے، مگر اس کی پوری رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ تمہارے آنے سے قبل میری زندگی خاموش اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو ڈر جایا کرتا تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں آئی۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کہ تمہارا ساتھ پا کر میں زندگی کی طرف لوٹا تھا، مگر آج تم نے میری زندگی پر بہت بڑا داغ لگا دیا ہے۔ ان کی کہانی سننے میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ تب میں نے انہیں کہا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اسے خوشیاں نہیں دے سکتے تو اسے کمرے میں بند بھی مت کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اسے زندگی کی طرف لاؤں گی۔ اس کے چہرے پر واپس وہ مسکراہٹ قائم کروں گی۔ اس دن کے بعد میں دن رات ایمن کی خدمت میں لگ گئی۔ اس سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں چاہتی تھی اسے زندگی کی طرف لا کر اس کے حسن کو 4 چاند لگا دوں۔ میں نے اس کے لیے ایک فزیو تھراپسٹ کا بندوبست کیا جو روز آ کر اسے ورزش کروا دیا کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ مسکرانے لگی۔ جس دن وہ پہلی بار مسکرائی وہ میرے اور احمد کے لیے بہت خاص تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں دگنی کر دی۔ آخر کار نہ صرف وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی بلکہ نارمل طریقے سے باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ احمد اور میری زندگی میں اب وہ ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ خاندان والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایمن کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کروائی، مگر افسوس کی بات یہ کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکی۔ اس بات کا اسے بہت دکھ تھا، مگر اللہ نے میری گود میں بیٹے جیسی نعمت ڈال دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن احمد نے وہ بیٹا ایمن کو دے دیا۔ مجھے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اولاد کو کھو جانے کا دکھ بھی ہوا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایمن اپنے گھر میں خوش ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے 3 اور بچوں سے نوازا ہے۔ میں اور احمد ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔